Assalamu alaikum, adab. Good evening, dear students. Today our topic is new one, that is direct and indirect speech, whose another name is narration. Narration, first of all, we will see what is meant by narration. Narration is related to speech, यानी कि जो हम बोलते हैं उसके साथ जो नरेशन है डील करती हैं, यानी कि हमारे बोलने को, नरेट करने को, कहने को नरेशन कहते हैं. आपको मालूम है स्पीच इज़ द ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. वट एवर वी स्पीक दैट इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो भी हम ज़ुबान से कहते हैं या कलम से लिखते हैं वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है. हाँ, विच इज़ डिलीवर्ड बाय अस, by the speaker, or written by us. In speech, the speech has been divided into two types. It has two types. Number one is direct speech. What is meant by direct speech? When the spoken words are presented in the same way without making any change, it is called direct speech. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एनी बॉडी हैज़ नरेटेड समथिंग, किसी ने कोई बात कही होगी तो हम एक्चुअली वही वर्ड्स कहेंगे जो उसने कहा होगा. वट एवर हैज़ बीन सेड बाई समबॉडी वी विल नरेट दैट, आई वॉन्ट टू से हिज एक्चुअल वर्ड्स. यानी कि वट आई वॉन्ट टू से दैट इन दिस way the words of the speaker are quoted actually. That is, for example, she said I am very happy, यानी कि ये उसी ने कहा है. क्या कहा है? I am. उसने कहा मैं हूँ, तो हमने भी मैं कहा है. That is called direct speech. And what is meant by indirect speech? When we will say his message in our own words. For example, we will say when the spoken words are presented by you in your own words, it will be indirect speech. या in other words हम ये कह सकेंगे, in this way the words of the speaker are narrated by another person in his own way. यानी कि वो अपने तरीके से कह रहा है, मैसेज तो वही होती है मगर अपने लफ्ज़ में. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज वेरी हैप्पी. उसने कहा कि वो थी, यानी कि उसने मैं नहीं कहा, उसके एक्चुअल वर्ड्स ने कहा कि जो उसने कहा है. यानी कि इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट वी कैन स्पीक द वर्ड्स इन टू वेज. नंबर वन डायरेक्ट एंड नंबर सेकंड इनडायरेक्ट. अब आपको याद रखना है कि जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं हम उनको कैसे पहचानेंगे, यानी कि इनकी पहचान क्या है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीच और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नरेशन. यू हैव टू रिमेंबर दैट एज आई टोल्ड यू दैट इट हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले वी विल सी पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुएशन के हिसाब से इसमें हम कैसे फ़र्क देखते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दैट द डायरेक्ट स्पीच, इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विच इज़ अंडर कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. यानी कि जो ये डायरेक्ट स्पीच होता है ये आपको मालूम है. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remember that direct speech has two parts. It has two parts. आपको ऐसे ही समझ में आएगा. डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं. इट हैज़ टू पार्ट्स. नंबर वन रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर वन रिपोर्टिंग वर्ब. नंबर सेकंड रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब में हमें वो काम दिखा रहा है और स्पीच में हमें ये दिखा रहे हैं जो उसने स्पीच दिया होगा. वट एवर समबॉडी हैज सेड, जो किसी ने कुछ कहा होगा. स्पीच, जो ये स्पीच होता है वी कीप दैट विद इन द इन्वर्टेड कामाज. इसको हम इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं. हाँ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी कहा है
یعنی کہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ بوتھ دس رپورٹنگ ورب اینڈ رپورٹڈ اسپیچ بگنز وتھ کیپٹل لیٹرس. یعنی کہ جو یہ رپورٹنگ ورب ہے اور رپورٹڈ اسپیچ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ دو پارٹس ہیں, مگر آپ یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ بوتھ دا پارٹس اسٹارٹ وتھ کیپٹل لیٹرس. یعنی کہ دونوں, حالانکہ اگرچہ ہم دیکھیں گے کہ جو رپورٹڈ اسپیچ ہے مطلب وہاں اس سے پہلے فل اسٹاپ نہیں ہوتا ہے, کاما ہوتا ہے, مگر پھر بھی وہ ہمیں کیپٹل میں لکھنا ہے. اور کیا, رپورٹنگ ورب اینڈ رپورٹڈ اسپیچ آر سپریٹڈ بائی اے کاما. یعنی کہ ان کو ہم کاما سے سپریٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ریمبر دس. اور کیا, دا رپورٹڈ اسپیچ از کیپٹ ان انورٹڈ کاماز. جو رپورٹڈ اسپیچ ہوتا ہے, جو کسی نے اسپیچ دیا ہوگا, جو باتیں اس نے کہی ہوگی, وی کیپ دیٹ ود ان دا انورٹڈ کاماز, دیٹ از آلسو کالڈ کاماز بگن اینڈ کاماز کلوز. مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم یہ مطلب آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ ڈائریکٹ ہیں یا انڈائریکٹ. یعنی کہ یہ کچھ رولز ہیں ڈائریکٹ اسپیچ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ہاں یہاں تو آپ دیکھ سکیں گے ڈائریکٹ اسپیچ, یعنی کہ ہاں اسپیکر ہیں, حنیف یہ اسپیکر ہیں. یہ سیڈ یہاں ہے رپورٹنگ ورب. اب اس نے کیا کہا ہے, یو کین سی ڈائریکٹ اسپیچ میں یہ مطلب اس نے اسپیچ جو دیا ہے, آئی ایم ویری بزی. یہ اس نے کہا کہ میں خود جو اسپیچ دینے والا ہے, تو اسی لیے ہم نے اس کو رکھا ہے انورٹڈ کاماز میں. اب یہ کیا ہے, انڈائریکٹ اسپیچ کی پہچان کیا ہے, ہاؤ وی ول میک دا آئیڈینٹیفیکیشن آف انڈائریکٹ اسپیچ. اب اس کی پہچان آپ کو یاد رکھنی ہے, اس کی پہچان آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس کی پہچان وٹ از. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ریمبر اٹ از ناٹ ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پارٹس. یعنی کہ اس کے دو پارٹس نہیں ہوتے ہیں, دیٹ از رپورٹنگ ورب اور رپورٹنگ, یعنی کہ نہیں ہوتے ہیں. اٹ ہیز اونلی ون پارٹ, اٹ ہیز ناٹ ٹو پارٹس. نمبر ون. نمبر سیکنڈ, ان دس انورٹڈ کاماز آر ناٹ یوزڈ. یعنی کہ اس میں انورٹڈ کاماز نہیں ہوگی. یو ہیو ٹو ریمبر. اور دا کیپٹل لیٹر از اونلی یوزڈ ایٹ دا بگننگ آف دا سینٹینس. یعنی کہ کیپٹل لیٹر استعمال ہوتا ہے بگننگ آف دا سینٹینس میں, یعنی کہ دو جگہ نہیں. اینڈ آلسو یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ ہیئر وی یوز موسٹلی کنجکشن. پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ زیادہ تر ہم کنجکشن دیٹ استعمال کرتے ہیں, بٹ ناٹ آلویز. وہ ہم پڑھیں گے. ہاں, دیز آر سم رولز وچ یو ہیو ٹو ریمبر. ہاں, ناؤ یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ فار ایگزامپل یہاں ایگزامپل ہے, رپورٹر ہے یہاں حنیف, رپورٹنگ ورب ہے سیڈ, پھر لکھ کر جو میں نے آپ کو کہا کنجکشن یہاں دیٹ ہوا ہے, ہی واز ویری بزی. یہ یو کین سی یور سیلف. دس از دا ڈیفینیشن اور وی آئی کین سے ڈفرینس بٹوین direct and indirect speech. Now you have to remember that for this narration you have to remember some rules. یعنی کہ اس نریشن کے لیے آپ کو کچھ رولز ہیں, you have to remember them. کون سے رولز ہیں؟ نمبر ون, چینج آف اسپیچ. I will teach you کیا کرنا ہے. چینج آف اسپیچ اس میں کیا ہے, رول نمبر ون کیا ہے, چینج آف پرسنز. یہ جنرل ہوتی ہے, جنرل رول چینج. زیادہ تر پرسنز آپ کو معلوم ہے, میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ پرسنز آر تھری. فرسٹ پرسن دیٹ از ون ہو اسپیکس. بولنے والے کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں. اٹ کین بی سنگولر اور اٹ کین بی پلیولر. یعنی کہ یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور پلیولر بھی, ون اور مور دین ون. فار ایگزامپل میں اس وقت بول رہا ہوں, میں سنگل ہوں, تو میں کہوں گا آئی. اگر زیادہ ہوں گے تو وی. اسی طرح چینج ان ٹینس. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے, جب بھی میں نے آپ کو ٹینس پڑھایا ہے, میں نے کہا ہے کہ ٹینس ہمیں امپارٹنٹ ہے. جیسے ہم نے ایکٹیو وائس پیسیو وائس میں بھی استعمال کیا ہے, اسی طرح جب ہم یہاں چینج کریں گے ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ہمیں یہاں ٹینس چینج کرنی ہوگی. وہ میں دکھاؤں گا کہ کون ٹینس کہاں چینج ہوتا ہے. ہاں,
اور کیا ہے ورڈس چینج. کچھ ورڈس یہاں چینج ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں جو نیئر ورڈس ہوتے ہیں وہ فار اوے ورڈس میں چینج ہوتے ہیں. یعنی کہ دس دیٹ دین دوز یہ میں آپ کو دکھاؤں گی. یعنی کچھ ورڈس بھی چینج ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو ریمبر about these words, about these rules. We will see them. Now another thing which we will do today, that is you have to remember, which I told you, that tense change is compulsory. Tense change یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تھوڑا ہاں اس سے پہلے ٹینس چینج سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہے. پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹینس چینج ہمیں کہاں کریں گے. یعنی کہ جب ہم مجھے لگ رہا آج ہم اتنا ہی کریں گے کیونکہ پھر ویڈیو لمبا ہوتا ہے, پھر یہ مطلب اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے. نیکسٹ ویڈیو آئی ول اسٹارٹ ونس اگین فرام دا رولز, کیونکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبا ہو رہا ہے تو پھر پریشانی دقت ہو رہی ہے. تو اسی لیے آئی ہوپ دیٹ یو آر ناؤ اویئر دیٹ دیر از اندر چینل of my name whose name is Salim Sir's Academy. Please subscribe that and please share that. Thanks. I will upload another video. Thanks.